اب ایک عمل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ عمل جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روایات کے اندر اس پر الگ سے گفتگو کی گئی ہے۔ ماہ رجب المرجب میں آنے والی پہلی شب جمعہ، یہاں تک کہ اس کا ایک الگ سے نام روایات کے اندر آیا ہے، لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات۔ اقبال الاعمال کے اندر سید نے بھی اس کو بیان کیا، سید ابن طاؤس نے اور علامہ مجلسی نے بھی۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ اس شب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص نماز نقل ہوئی ہے جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، خود اس نماز کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک دو فضیلتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس نماز کی برکت سے کثیر گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قبر کی پہلی رات یہ نماز اللہ کے حکم سے خوبصورت بدن کے ساتھ، خندہ چہرے کے ساتھ یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور صاف و شیریں زباں کے ساتھ آ کر کہے گی کہ اے میرے حبیب، یعنی نماز پڑھنے والے کو کہے گی، اے میرے حبیب خوشخبری ہو تجھے کہ تو نے ہر تنگی اور سختی سے نجات پا لی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں یہ نماز آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ روایات کے اندر پہلی رات جو ہے قبر کی بہت سخت ہے، اس کی وحشت، ظاہر ہے کہ انسان پہلی مرتبہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو دہشت، وہ وحشت، وہ تنہائی بڑی سخت ہے۔ یہ نماز وہاں کام آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تجھے خوشخبری ہو کہ ہر مشکل ختم، ہر تنگی اور سختی سے نجات دے دی گئی ہے آپ کو۔ وہ شخص پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ کہ میں نے تجھ جیسا، یعنی یہ شخص کہے گا کہ میں نے تجھ سا خوبصورت شیریں کلام اور خوشبو والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی اس سے پہلے اتنا خوبصورت، اتنی میٹھی لہجے میں بات کرنے والا، اتنی خوشبو والا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو وہ نماز جواب دے گی کہ میں تیری وہ نماز اور اس کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں رات، فلاں ماہ اور فلاں سال میں پڑھی تھی۔ آج میں تیرے حق کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور اس وحشت یعنی خوف و تنہائی میں تیری ہمدم ہوں، تیرے ساتھ ہوں، اور کل روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، سب اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت میں تیرے سر پر سایہ کروں گی بروز محشر۔ بس خوش و خرم رہ کہ خیر و نیکی کبھی تجھ سے اب دور نہیں ہوگی، خیر و نیکی اب ہم تمہارے ساتھ ہی ساتھ رہے گی۔ اس بابرکت نماز کی ترکیب اور طریقہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات، یعنی پہلی جو جمعرات آئے گی اس کو پہلے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد اب جو شب جمعہ آئے گی تو شب جمعہ میں جب آپ نماز مغربین پڑھیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان، مغرب پڑھنے کے بعد اس نماز کو پڑھنا ہے، بعد میں عشاء پڑھنی ہے۔ شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ہے، یہ مستحب نماز ہے، 2 کر کے پڑھی جائیں گی۔ 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مبارک قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 12 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص، سورہ مبارک توحید، سورہ مبارک قل هو اللہ احد۔ تو اس طریقے سے ہو جائے گا کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک قدر، اور 12 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص۔ تو یہ تقریباً ہر رکعت میں اس طریقے سے جب ہم انجام دیں گے تو اس طریقے سے 12 ہماری رکعتیں مکمل ہوں گی۔ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ پہلے یہ جملہ کہنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ 70 مرتبہ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر سر سجدے سے اٹھانا ہے اور پھر 70 مرتبہ یہ جملہ کہنا ہے کہ رب اغفر وارحم
وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، اور پھر سر سجدے میں رکھنا ہے اور 70 مرتبہ دوبارہ وہی جملہ دہرانا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ طریقہ نماز تھا، ترکیب نماز تھی۔ اور ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اپنی حاجت طلب کی جائے، حاجت طلب کریں، جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ پروردگار عالم وہ پوری فرمائے گا۔ یہاں پر نماز لیلۃ الرغائب، یہ رغبتوں والی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اس میں خاص طور پر اس نماز کو نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے کہ یقیناً انسان قبر کی پہلی رات کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، اور بہت زیادہ روایات میں اس کی وحشت، اس کی دہشت، اس کی تنہائی کے بارے میں روایات ہیں۔ اس سلسلے میں یہ نماز نہایت ہی مفید ہے۔